لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بڑے دوست ہمارے ساتھی اور علماء بھی ہیں. بڑی خوشی ہے کہ چلو اتنے لوگ درمیان آئے ہیں تو میزبانی کا شرف ملا ہے. گزارش یہ تھی کہ چند دن پہلے بھائی عبید سے بات ہوئی تھی ایک مسئلے کے حوالے سے, تو ایسی ہم باتوں میں گفتگو ہوئی تو ہم نے کہا چلو جی اس وقت یہ بھی دکان پہ مصروف تھے اور میں بھی ذرا جلدی میں تھا, تو ہم نے کہا چلو جی ہم بیٹھ کے ذرا آپس میں گفتگو کریں گے, ایک دوسرے کے لیے تھوڑے سے ہم جو ہیں دلائل وہ جو آپ کے پاس ہے مجھے سمجھائیں, کچھ میں بتاؤں گا. اس انداز سے جو ہے نا گفتگو ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے ہم جو ہے نا کہیں بیٹھ کے تو بات کریں گے. میں نے کہا میں اس معاملے میں بالکل گو رہا ہوں. تو پھر انہوں نے بھی کہا جی پھر ایسی بات ہے تو میں بھی گو رہا ہوں, چلو کوئی ایسے عالم علماء کو بلا کے بیٹھ کے ذرا آپس میں جو ہے نا دلائل ان کا تبادلہ خیال ہو جائے گا. نعوذ باللہ یہ نہ کوئی حق و باطل والی بات ہے نہ کفر شرک والی بات ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان سے پھر میں نے بات کی, کہا جی کہ ایسا ہے کہ اتوار کا رکھ رہے ہیں آپ عشاء کے بعد. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کل بھی میری سے بات ہوئی تھی, پرسوں بھی ہوئی تھی بات. میں نے کہا جی کتنے 200 آپ کو پائیں گے, کیونکہ میں نے گھر میں کرنا ہے, گھر میں آپ کو پتہ ہے اقدامات محدود ہوتے ہیں. تو یہ بھی الحمد للہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے جگہ دی ہے, چلو اتنے لوگ سنبھالے ہیں. تو کہہ رہی تھی کہ ہم 3-4 بھائی ہوں گے, والد صاحب ہوں گے, 1-2 ساتھی اور ہوں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا 5-7 آدمی ہو جائیں گے. کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو اب جب میں نے یہ رنگ دیکھا ہے تو یہ مناظرانہ رنگ, تو یہ میری سچی بات ہے, میں تھوڑے سی کھلی بات کرنے کا عادی ہوں. میرے طبیعت پہ بڑا گراں گزر رہا ہے, میں خود ان چیزوں سے دور رہتا ہوں, مناظرانہ چیزوں سے. تو اس وجہ سے میرا تو یہ مزاج نہیں تھا, نہ میں ایسا کرنا چاہتا تھا. اب انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ ہم اتنے ساتھی ہیں اور ہم اس موڈ میں آ رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا نہیں مناظرہ نہیں کرنا, صرف عام سمپل گفتگو سوال جواب ہو گئی. کہتے اگر وہ کرنا ہے تو وہ کر لیں. میں نے کہا نہیں, کوئی مناظرے کا ہمارا پروگرام نہیں ہے, صرف بیٹھ کے 2-4 ساتھی ہیں, ہم گفتگو کریں آپس میں. تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں ٹھیک ہے 5-7 آدمی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ سوچتا ہے جو میں نے لکھی ہے تو یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ہاں اگر یہ آپ کا پروگرام ہے اس کے لیے پھر آپ ایسا کریں کہ کوئی بعد میں وقت کا تیار کر لیں اور وہاں بیٹھ کے وہ کریں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابھی یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مناظرہ ہوتا ہے, اس میں ظاہر ہے کچھ, اور ان کو میں نے نہیں بتایا, اپنے دوستوں کو میں نے بالکل نہیں بتایا, سچی بات ہے. مناظرہ تو یہ صرف کتابیں اپنے حوالہ جات کے لیے لے کر آئیں کہ ظاہر ہے ہم نے گفتگو کرنی ہے, اس پہ کچھ حوالہ جات تو چاہیے نا. ان کو صرف حوالہ جات کے لیے لے کر آئیں, مناظرہ کا جواب یہ ہے کہ کوئی کتاب ان کے پاس بھی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نظر آ رہی ہے کتابیں کے پاس بھی ہے. گفتگو کو آپ کوئی بھی نام لے دیں, مناظرہ دے دیں, ٹھیک ہے تو وہ گفتگو جو آپ اگر یہ ماحول ان کو بتاتا تو شاید یہ بھی کوئی ایک جیسا آپ نے کیا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی کتاب کوئی کتاب نظر نہیں آ رہی آپ کو. وجہ یہ تھی کہ کوئی ایسا ہمارا پروگرام ہی نہیں تھا اور میں خود ان چیزوں سے ذرا دور ہی رہتا ہوں. انہوں نے ہمیں نہیں بتایا, اگر ہمیں اس بات کی اطلاع ہوتی کوئی ایسا انتظام کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ کام جو کرنا ہے اس کے لیے پھر کوئی بعد میں وقت کرنا ہے. میں کہتا ہوں اسی میں جو ہے نا وہ یہ ہو جائے گا سارا کام کہ اسی کتابوں کو درمیان میں رکھ لیتے ہیں. ادھر سے جو ہے نا احسان بھائی بول لیں گے, ادھر سے مولوی آصف صاحب اپنے دلائل دے دیں گے, وہ مماد کے حیات کی بات کر لیں گے, جون سی جو ہے نا کتاب کا اگر حوالہ دینا چاہیں دونوں جون سے مرضی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں گے. یہ بنانی ہے تو ایک ایک کاپی دونوں حضرات لے لیں گے, بند کر دیں گے. دیکھیں پہلے انہوں نے حضرت نے کہا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں گے, کچھ 1-2 ساتھی ہمارے آ جائیں گے, 1-2 آپ کے جا رہے ہیں, تاکہ دلائل جو آپ کے پاس ہیں آپ دیں, جو ہمارے تو دلائل پھر زبانی ہوں گے. وہ کہتے ہیں وہ کہیں گے کہ جی یہ جو ہے نا مسند احمد کی روایت ہے, حضرت کیا جی پہ دکھاؤ. مقصد یہ ہے کہ سچویشن تو پتہ ہے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ بھی کتابیں لے آتے. آپ یہ جو ہمیں بھی تو پتہ ہوتا ہے نا اس کا تاکہ ہم میرا خواجہ صاحب بات ہوئی تھی جس سے فرمایا خواجہ صاحب نے ایسی کچھ بات ہوئی تھی, تھوڑا ڈفرنٹ یہ تھا. خواجہ صاحب نے کہا اگر آپ کوئی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں مطالعے کے طور پہ تو میں آپ کو لا کے دیتا ہوں بیمات کے حوالے سے. تو میں کہتا ہم تو حیات سے عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارے جو حق اسلاف ہیں بڑے حیات رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو کتاب لا کے دیتا ہوں پڑھنے کے لیے, تو آپ اس کو پڑھ لیجیے گا اگر شوق رکھتے ہیں مطالعے کا. میں کہ مجھے مطالعے کا شوق نہیں ہے,
لیکن جو بڑے آ جائیں گے وہ بیٹھ کے بات کر لیں گے. اب بھی یہ بڑوں کی بات ہم تک نہیں پہنچی ہے, انہوں نے نہ پہنچائی ہو, ان سے پوچھا, اور ہم انہیں سمجھتے بھی نہیں. اگلی گزارش سن لیں. اگلی گزارش یہ ہے, آپ ماشاء ساتھی بیٹھے ہیں کہ بغانے تو ہے نہیں, بات سٹ نہیں آئے, سب کلمہ گو ہیں, ایک نبی کی امت ہے, المسلم اخو المسلم میں داخل ہیں, ٹھیک ہے نا. اب گزارش یہ ہے, دو احباب آپ کے ساتھ بات کریں گے, دو وہ ہم سب سنیں گے, ہم میں سے کوئی بولے گا نہیں, اور انشاءاللہ جتنا بھی ہوگا اس پہ خیال رکھیں گے. آپ فرما رہے ہیں گدھا گزر رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. انسان کی زندگی میں گزارش سننا ہے, انسان زندگی کے اندر بڑے بڑے مثال آ جاتے ہیں, چھوٹے بھی آتے ہیں, بڑی بھی آتے ہیں, لیکن اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کو بند کر دیں. بند ہے. بات یہ تھی کہ صرف آپ نے کہا تھا جی 5-7 آدمی ہوں گے, 10 ہوں گے, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور مقصد بھی یہ تھا کہ جب آدمی محدود ہو نا, اور مقصد یہ تھا کہ اپنے جو دوست احباب ہیں, جو ایک آدمی غیر متعلق ہے, اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے, یا وہ اس کو نہیں, ہم اس کو خام کا بولنا اس میں ایسا کوئی نہیں ہے. نہیں, لیکن جو بات ہوئی تھی اس کے مطابق کتابیں پڑھی رہے ہیں, مناظرے کی گفتگو کیا ہو, اور جگہ تعین کر لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے جن کتب کے حوالے دینے ہیں, اب وہ ان کے پاس تو اویلیبل نہیں ہے. نہیں, ضروری تو نہیں کہ جن کتابوں کے حوالے انہوں نے دینے ہیں وہ ساری موجود ہیں یہاں پہ. ایک بندہ طے کر لے جو بات کرے, یہ ساری انتظامی بات آپ کی طرف سے بھی ایک کر لے, ادھر سے بھی ایک کر لے, تاکہ بات کو نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں آپ سے کہوں جی میں نے میتھ پہ بات کرنی ہے, ریاضی پر بات کرنی ہے, آپ کو وہ کتاب لے کر نہیں آئے, تو یہ بات عجیب سی بن جاتی ہے. جب یہ بات طے نہیں ہوئی کہ کتابیں لے کر آئے اور تیاری کر کے ہیں, وہ نامناسب سی بات لگتی ہے. ویسے بھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ چاہتے ہیں, یہ تو چاہتے ہیں اگر, تو پھر اس کے لیے بعد میں کوئی وقت تیار کرنا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کو بند کر دیں, ٹھیک ہے, اور صرف 1 یا 2 آدمی آپ کی طرف سے اس حوالے سے کچھ چند باتیں کریں, اور کوئی نہ بولے. کوشش کرتے ہیں کوئی مسئلے اور سمجھ آ جائے ایک دوسرے کی بات. ادھر سے 1-2 آدمی یہ بات کریں, صرف ایک آدمی, چلیں ایک آدمی, اگر دوسرے نے بات کرنی ہے تو اس سے بات کریں, وہ پھر آگے بات کریں. اور صرف یہ کریں کہ اس میں نیت یہ ہو, وہ اللہ ہی جانتا ہے, کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے, یا اس میں دلائل کبھی ہے دوسرے بس یہی بات ہو. خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ آپ کی یہ نیت ہوگی کہ ہم ان کو چت کریں, اور نہ ان کی نیت ہے کہ آپ کو چت کریں. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ دلائل تھوڑے سے جو آپ کے پاس ہے وہ ہمیں بھی تھوڑے سے ہو جائیں گے کہ بھی یہ دلائل بھی ہیں, اور یہ ہمارے ہمیں معلوم نہیں تھا. کچھ ان کے پاس جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. تھوڑا سا سمجھانا ہے یہ چیزیں جو ہے, یہ سچی بات ہے. میں اس سے ویسے ٹھیک ہے جی, کتابیں رکھتے تھے بیگ میں, ویسے گفتگو کر لیتے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ ریکارڈنگ والا بھی جو ہے نا وہ پڑھی رہنے دیں, کوئی مسئلہ رکھ لیں. اگر مثلا کوئی حوالہ دینا چاہے پڑھتی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. چلیں جو آپ کے پاس دلائل ہیں وہ ہمیں سنا دیں, جو ہمارے پاس دلائل ہیں مولوی آصف سنا دیں گے. موضوع کیا یہ ریکارڈنگ کا پہلے دیکھ لیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریکارڈنگ ساری دنیا میں ہو رہی ہے, پھر اس کی ساری دنیا میں تو میرے خیال میں یہ ریکارڈنگ کے آپ یار ایک بندہ بولے, سارے باری باری بولے, ایک ایک ریکارڈنگ کب سے جب سے مفتی تقی صاحب نے فتویٰ دیا. اچھا, اس سے پہلے نہیں تھے؟ نہیں. اچھا, صرف مفتی تقی صاحب کے فتوے پر آپ صرف تو نہیں. چلے بہرحال اس وقت جو ہے اس کو آبادی رہنے دیں, اس کو اتار دیں سارے سلسلے کو. کرو جی, بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.